الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ 5ویں پارے کا 2 اخیر کا رکوع ہے. یہاں پہنچ کر الحمدللہ 5واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے. اب آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ 6واں پارہ شروع ہوگا. پہلے رکوع میں اللہ پاک نے انصاف قائم کرنے اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے اور اللہ ہی کے لیے گواہی دینے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ خود اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں اور والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کامل قبول کرنے اور ایمان کامل لانے کی ہدایت دی ہے. ایمان تو ہے لیکن اس میں پختگی آنی چاہیے، کمال آنا چاہیے.
اور پھر اللہ نے ایمان کے عقائد بیان فرمائے ہیں، اور کفر شرک کرنے والے ایسے کافروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر وہاں سے لے کر پارے کے اخیر تک منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار بنو اور اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے یہ گواہی اور انصاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر سامنے والا غریب ہے یا مالدار ہے تو یاد رکھو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا خواہشات نفس کی پیروی مت کرو اور انصاف سے اعراض مت کرو، روگردانی مت کرو۔ اگر تم نے غلط بات کہی یا انصاف سے منہ موڑا تو یاد رکھو اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ مکمل اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک کر نکل جائے گا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر کفر کیے، پھر ایمان قبول کیے پھر کفر کیے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو اطلاع دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین وہ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو کیا یہ کافروں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھو عزت سب کی سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور اللہ نے کتاب میں تم کو یہ بات پہلے ہی سنا دی ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ اللہ کی آیتیں سنو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس میں ہرگز مت بیٹھو جب تک کہ مجلس والے دوسری گفتگو میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر وہ اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے والی گفتگو ہی میں مشغول ہیں اور تم وہاں بیٹھے رہو گے تو تم بھی انہی کے ساتھ مانے جاؤ گے۔ بے شک اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ منافقین وہ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ تھے نہیں؟ کیا ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ اور اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ مسلمانوں پر کافروں کو کبھی بھی غلبہ ہرگز نہیں دے گا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ منافقین جب نماز کے لیے قائم کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کا بہت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، زیادہ ذکر نہیں کرتے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، نہ مکمل اس طرف ہیں نہ مکمل اس طرف ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ ہدایت کا ہرگز نہیں پا سکو گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف اللہ کو تم واضح دلیل دے دو؟
بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار ہرگز نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں، اپنے حال کی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں تو یہ پھر منافق نہیں مانے جائیں گے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ ضرور مسلمانوں کو بہت ہی عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر گزاری کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ اللہ تو نیکیوں کی قدردانی کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ان دونوں رکوعوں کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا، ظلم کو مٹانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا ہے، انصاف کو قائم کیے، ظلم کو ختم کیے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو، یعنی انصاف کا جھنڈا بلند کرو اور اللہ ہی کے لیے گواہی دو، چاہے یہ انصاف اور گواہی تمہارے خود خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کی نہ ہو، لیکن انصاف قائم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں بارہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان انصاف قائم اس انداز سے کیے ہیں کہ اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ قبیلہ قریش کی ایک خاندانی عورت، عزت دار عورت چوری کی، چوری ثابت ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنے معزز گھرانے کی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو ناک کٹ جائے گی، بڑی بے عزتی ہوگی، کچھ کرو۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے بہت محبوب تھے، ان کو آمادہ کی کہ ذرا حضور سے سفارش کر دو کہ یہ سزا معاف کر دیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا معاف کر دیں اور کچھ کفارہ، کچھ فدیہ لے لیں۔ یہ بیچارے سیدھے سادے نوجوان تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سفارش کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس سے صف درست کر رہے تھے۔ ایک صحابی اوپر کے حصے میں کپڑا پہنے ہوئے نہیں تھے، نیچے تہبند پہنے ہوئے تھے، ان کو حضور نے کمر میں ایسے لکڑی ٹوچ کر کہا سیدھے کھڑے رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے لکڑی سے مارا ہے، میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ حالانکہ مارا نہیں تھا، ان کو سیدھا کرنے کے لیے ان کی کمر میں ایسے صرف کوچا تھا، ٹوچ دیا تھا۔ تو کہنے لگے نہیں میں تو بدلہ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیے، لو بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے تھوڑی، آپ نے میری پیٹھ پر جب لکڑی ایسے لگائی تھی تو اس وقت اوپر کے حصے میں میرا کپڑا تھا ہی نہیں اور آپ کی جبہ ہے آپ کی جسم اطہر پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر اوپر کا حصہ کھول دیا، لو اپنا بدلہ لے لو۔ یہ ہے اپنی ذات کے خلاف انصاف۔
بدلہ لینا چاہتے ہو یہ لے لو۔ وہ صحابی کہنے کہ اللہ کے رسول میں کیسے آپ سے بدلہ لوں گا، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کا جسم بغیر کپڑے کے میرے جسم سے ایسے مل جائے تاکہ آپ کے جسم کی برکتیں میرے جسم میں منتقل ہو جائیں۔ فوراً وہ پشت مبارک سے چمٹ کر بوسہ لینے لگے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور آپ کی مبارک زندگی میں کہ آپ نے انصاف قائم کیا ہے، چاہے خود اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں، کئی آیتیں، ایک نہیں کئی آیتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت چھپا لی ہوتی تو یہ آیتیں ضرور چھپا لیے ہوتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند تھے، وحی کے امانت دار تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے، تو آپ نے اپنی ذمہ داری مکمل انصاف کے ساتھ پورا کیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ جو آیتیں بظاہر آپ کے خلاف تھی ان آیتوں کو بھی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھیں اور دونوں میاں بیوی کی بن نہیں رہی تھی، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول میری اور زینب کی زندگی بن نہیں سکے گی، ہمارا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور نے کہا جیسے ویسے نباہ کرو، طلاق دینا نہیں۔ ہاں لیکن کتنا برداشت کریں گے؟ گھر کی چار دیواری میں میاں بیوی کا مزاج اگر نہ ملے اور کوشش کے باوجود، لاکھ کوشش کے باوجود نہ ملے تو آدمی کیا کرے گا؟ شریعت نے پھر اجازت دی ہے طلاق دینے کی، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی۔ اب عدت ختم ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ زینب سے نکاح کرو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ میں اگر زینب بنت جحش سے نکاح کروں گا تو پورے عرب میں میرے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا کہ دیکھو ایسے کیسے پیغمبر اپنی بہو سے نکاح کیے۔ اس زمانے میں منہ بولا رشتہ سگا رشتہ سمجھا جاتا تھا، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے منہ بولے لڑکے تھے، تو ان کی گھر والی بہو مانی جائے گی، تو بہو کو اگر طلاق دے دی جائے تب بھی وہ بہو ہی مانی جائے گی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر سگی بہو ہے تو۔ لیکن یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی تو بھی عرب کے لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے پورے عرب میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ میں نکاح کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرما کر کہا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے آپ ڈریں۔ اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر حضور چھپانا چاہتے تو چھپا لیتے، کیونکہ آپ کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ چھپائے نہیں، اس کو ظاہر کیے ہیں۔ وحی ایک امانت ہے، وحی کو ہر ایک تک پہنچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، انصاف ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر بھی انصاف کو قائم کیا ہے۔ جب سود حرام ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پورا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر ہے، ان کے سامنے آپ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، اور میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سودی کاروبار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں حضرت عباس کا سود اپنے پیروں تلے کچل دیتا ہوں۔ ان کا جتنا بھی سود لوگوں سے لینا ہے بالکل نہیں لے سکتے، وہ جتنا پیسہ ان کا خود کا ہے صرف وہ لے لو، سود کا پیسہ نہیں لے سکتے، اللہ نے حرام قرار دی۔
اپنی ذات سے آپ نے شروع کیا، اپنے گھر سے شروع کیا۔ ہم لوگ کیسے رہتے؟ دوسروں کے لیے نصیحت، خود کے لیے نصیحت نہیں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ بیوی سن رہی تھی ان کی مجمع میں، وہ سوچ لی کہ اب میں پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گی۔ بیان ختم ہونے کے بعد گھر گئی اور انتظار میں تھی کہ کوئی اگر غریب آئے گا کچھ مانگنے کے لیے تو سب سے پسندیدہ چیز اس کو دوں گی۔ اتفاق سے ایک سائل آ گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو میں بھوکا ہوں۔ تو باسمتی چاول تھا کئی کلو، ایک دم اعلیٰ قسم کا، وہ اٹھا کے دے دی، پورا کے پورا اٹھا کے دے دی۔ شوہر کو پتہ ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک معزز مہمان آئے تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو بہت معزز مہمان ہیں، ان کے لیے کھانا بہت عمدہ قسم کا پکاؤ۔ کیا پکاؤ گی؟ میرے خیال تو باسمتی چاول ہے نا، اس کی بریانی بنا لو۔ بیوی کچھ بول ہی نہیں رہی، نہ ہاں بول رہی نہ نہیں بول رہی۔ شوہر نے کہا، رہے جو باسمتی چاول اس کی بریانی بنا لو نا، میں گوشت ابھی لایا تھا ہوں۔ اب جب بیوی کی طرف سے کچھ ہوکاری بھری نہیں جا رہی ہے تو پھر بولنے لگے شوہر، کیا ہو گیا بولتی کیوں نہیں؟ ارے بولے جو باسمتی چاول تم لائے تھے نا بہت سارا، تم بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو جبھی سے میں نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دوں گی۔ اب ایک مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پہ دے دو، مجھے بھوک لگی، پورا باسمتی چاول میں نے اس کو اٹھا کے دے دیا۔ تو شوہر کہنے لگے، ارے اللہ کی بندی، وہ بیان دوسروں کے واسطے تھا نا، اپنے واسطے تھوڑی تھا۔ تو ہمارا طرز یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں دو، 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 اور خود دیتے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز نہیں تھا، انصاف۔ آپ نے اپنے گھر حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور اس کو پڑوسیوں میں بھی، غریبوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی بانٹ دو۔ بکری ذبح کی گئی، بانٹ دی گئی، تقسیم کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کا آگے والا 2 پیر، بازو، وہ آپ کو بہت پسند تھا، گھر والوں کو معلوم تھا، تو وہ ایک پیر بچا کے رکھ دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ آئیں گے تو ہم پکا کر دیں گے، آپ کھائیں گے، آپ کو پسند ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا کہ بکری ذبح کر کے اس کا پورا گوشت تقسیم کر دیے؟ گھر والوں کا ہاں، پورا تقسیم کر کے ختم کر دیے، صرف آپ کے لیے ایک بازو بچا ہے۔ سب ختم کر دیے، باقی ایک تھوڑا سا بازو آپ کے لیے بچا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم غلط بول رہے ہو، جو کچھ تم نے دوسروں کو دے دیا ہے وہ بچا ہے، اور جو تم میرے لیے بچا کے رکھے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسروں کو آپ حکم دیتے تھے نا کہ اللہ کی راہ میں دو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو، تو آپ اس طرح دے رہے تھے کہ اپنی ذات کے لیے جو رکھا گیا تھا اس کو آپ نے کہا کہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ بھی دے دینا چاہیے تھا، تم نے یہ میرے لیے رکھا ہے، ارے یہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو دوسروں کو دیے وہی باقی رہنے والا اصل سرمایہ ہے۔ تو انصاف اپنی ذات پر قائم کرنا چاہیے، چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلافی کے نہ، انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا منہ دیکھ کر، اپنے ماں باپ کا منہ دیکھ کر، اپنی ذاتی مصلحت کا خیال کر کے انصاف کا دامن چھوڑ دے، نہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، ہمارے ملک کی تاریخ ہے، ایک جگہ مسلمانوں نے مسجد بنا لی، وہ خریدی ہوئی جگہ نہیں تھی، خریدی ہوئی جگہ نہیں تھی، مسجد بنا لیے،
برسہ برس کے بعد اب جب اس زمین کو جس میں غیر قانونی طور پر عمارت بنا دی گئی تھی اس کو ہٹانے کا اور اس کو اکھاڑنے کا حکم آیا، تو اس مسجد کو بھی اکھاڑنے کا حکم آیا کہ یہ خریدی ہوئی زمین میں بنی نہیں ہے، جس کو ہم لوگ اتیکرمن بولتے ہیں، یہ خریدی ہوئی زمین میں بنی نہیں ہے، اس کو اکھاڑو۔ پورا محلہ کھڑا ہو گیا، اگر مسجد کو ہاتھ لگائے ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے۔ مسجد کو ہاتھ لگا کے دیکھو، پھر دیکھتے ہم کیا کرتے تم کو۔ اب مسجد تو بنی ہوئی ہے، برسہ برس اس میں نماز ہو رہی ہے، تو سارے لوگ جذباتی بن گئے کہ اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، ہم اپنی جان سے کھیل جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ آئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ مسجد اتیکرمن جگہ میں بنی ہے، خریدی ہوئی جگہ میں بنی نہیں ہے۔ بس ان کی گواہی کی وجہ سے مسجد توڑ دی گئی۔ سارے لوگ ان کو بہت لعن طعن کرنے لگے کہ تم مسلمانوں کی عزت پر خاک ڈال دیے، مسلمانوں کی مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو توڑوا دیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو انصاف پر قائم رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی زمین خرید کر مسجد بنائے ہیں، اتیکرمن زمین میں مسجد نہیں بنائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس میں مسجد بنایا۔ حالانکہ جو مسجد زمین کے مالک تھے وہ یتیم بچے تھے، ان کے رشتہ دار کہہ رہے تھے ذمہ دار کہ ہم ان بچوں کے ذمہ دار ہیں، ان بچوں کی اجازت سے ہم یہ زمین مسجد کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کوئی قیمت نہیں لیں گے، لیکن حضور نے قیمتاً اس زمین کو خریدا۔ انصاف انصاف ہے۔ اگر اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ اسلام میں زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر مسلمان نے کسی کو زبان دے دیا تو اب اپنی زبان کا وہ پاس لحاظ کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں آتا تھا تو اس ملک کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا تھا، اس کو امن دے دیتا تھا۔ زبان سے بول کر یا تحریر میں لکھ کر کہ میں تجھے امن دیتا ہوں، میں تجھے اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو امن دیا ہے، اپنی حفاظت دی ہے، اور پھر اس کے خلاف اس کو قتل کر ڈالے تو وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ اتنی سخت وعید حضور نے بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا حادثہ ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ایک یہودی یا عیسائی کافر ایک مسلمان کو قتل کر کے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، وہ بھاگتے بھاگتے گھر میں گھس گیا۔ گھر میں گھسنے کے بعد اس گھر کے ذمہ دار سے کہا کہ حضرت مجھے بچا لو، حضرت مجھے بچا لو، لوگ مجھے قتل کر دیں گے، پالیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے، مجھے بچا لو۔ تو وہ گھر کے ذمہ دار کہنے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اب لوگ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پکڑے، تو وہ گھر کے ذمہ دار کہنے لگے میں نے اس کو اپنی حفاظت میں لیا ہے، اس کو تم پکڑ کے لے کے نہیں جا سکتے۔ کہا حضرت یہ کافر ہے، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو اپنی حفاظت میں لیا ہے، میں نے اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنے امن میں لیا ہے، تم اس کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکتے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کچھ پتہ ہے نہیں، جس شخص کو اس نے قتل کیا وہ آپ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جس شخص کو اس نے قتل کیا وہ آپ کا بیٹا ہے۔
تب بھی وہ بزرگ کہنے لگے چاہے میرا بیٹا ہو، میں نے زبان دے دیا ہے اور میں نے اس سے کہا ہے کہ میں تیری حفاظت کر رہا ہوں، تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو میں اس کا محافظ ہوں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ رات ہوئی، چپکے سے خاموشی سے اس کو حفاظت کے ساتھ شہر کے باہر کر دیے۔ ہمارے جلگاؤں ضلع کا ایک واقعہ عجیب و غریب، اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے، انصاف پر قائم رہنے والے۔ جلگاؤں ضلع سے بس نکلی، مہا منڈل بس، اور وہ بس ڈائریکٹ آنے والی تھی جلگاؤں سے پارولا، جلگاؤں سے ایرنڈول، ایرنڈول سے پارولا، پارولا سے دھولیا، کہیں دیہات میں رکنے والی نہیں تھی۔ اب جلگاؤں میں کچھ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے، چلے گئے اندر، داخل ہو گئے۔ ان کو کسی دیہات میں اتر کر اسکول میں جانا تھا، امتحان دینا تھا، چڑھ گئے۔ کنڈکٹر نے اعلان کیا، مسلمان کنڈکٹر اس نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ بس ایرنڈول رکے گی، اس سے پہلے نہیں رکے گی، اس کے بعد پارلا رکے گی، اس سے پہلے نہیں رکے گی۔ اگر بیچ میں کوئی اترنا چاہیں گے تو پہلے ابھی اتر جائیں، یہ ایکسپریس بس ہے، یہ آرڈنری نہیں ہے، کرکول نہیں ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اتر گئے بیچارے۔ ایک لڑکا جو طالب علم تھا وہ نہیں اترا، اب بس چل پڑی۔ وہ دیہات آیا تو اس نے کہا کنڈکٹر سے کہ حضرت یہاں میرا اسکول ہے، مجھ کو اتار دیجیے۔ تو کہا میں نے اعلان کیا تھا نا کہ کہیں یہ رکے گی نہیں یہ بس، قانون ہم کو، ہماری جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کے حساب سے قانون نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک لے جائیں، بیچ میں نہ روکیں، اس لیے بیٹے نہیں رکے گی، تم ڈائریکٹ ایرنڈول آؤ، پھر وہاں سے کسی بس سے آ جانا، ٹیمپو سے آ جانا، لیکن یہ بس نہیں روکے گی۔ ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ صرف بار بار اصرار کر رہا ہے، حضرت اتار دیجیے، حضرت اتار دیجیے، حضرت اتار دیجیے۔ آخر میں اس نے کہا ابا مجھ کو اتار دو۔ تو جو پیسنجر تھے نا وہ کہنے لگے کہ کیا کٹھور ہو تم، کتنے سنگ دل ہو، وہ لڑکا تم کو ابا بول رہا ہے پھر بھی تم پسیج نہیں رہے ہو اور اتار نہیں رہے ہو۔ تو کہا وہ میرا بیٹا ہے۔ کنڈکٹر کہنے لگے، مسلمان کنڈکٹر تھا، اس نے کہا وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، لیکن قانون کے خلاف نہیں کروں گا، چاہے میرا بیٹا ہو۔ نہیں روکے وہ بس، ایرنڈول آ کر بس کو روکے، جاؤ تم کو ٹیمپو سے جانا چلے جاؤ۔ اسلام اتنا اعلیٰ ہم کو درس دینے والا، اتنی اعلیٰ تعلیم دینے والا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کے علم بردار، انصاف کا جھنڈا بلند کرنے والے بن کر اٹھو اور اللہ کے لیے گواہی دو، کسی کا منہ دیکھ کر گواہی مت دو، صرف اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف، والدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو کہ انصاف سے منہ موڑ لو۔ آدمی کبھی کبھی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر انصاف کے خلاف کرتا ہے، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، ارے وہ تو ایمان والے ہیں ہی۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ ایمان والے ہیں لیکن ان کو کامل ایمان مطلوب ہے۔ کامل ایمان لاؤ، پختہ ایمان لاؤ، مضبوط ایمان بناؤ۔ ایمان کی درجات ہیں، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان طاقتور بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان برابر ہے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اپنے ایمان میں کامل بنو۔ اور پھر عقیدے کی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم پر، پہلی کتابوں پر۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک کر چلا جائے گا۔ یہ عقائد کی باتیں ہیں۔ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ،
اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اس ایمان کے بغیر کوئی شکل نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو انصاف بالکل قائم ہوگا، ایمان نہیں ہے تو انصاف قائم ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ اپنے مفادات کو سامنے رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کے مفادات کو سامنے رکھیں گے، انصاف کبھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کافروں کا اور منافقوں کا تذکرہ بہت دور تک کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیے، پھر ایمان لائے پھر کفر کیے، بار بار ایمان لا کر بار بار کفر کر رہے ہیں، اور آخر میں پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، پھر ایمان نہیں لائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا ہی نہیں اور ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ جب ہدایت نہیں ملے گی، کفر پر مریں گے، تو مغفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ منافقوں سے متعلق اللہ پاک نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو کیا وہ کافروں کی دوستی میں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ اگر یہ سوچ کر تم کافروں سے دوستی کر رہے ہو اور مسلمانوں سے دوستی نہیں کر رہے ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ عزت کافروں کے پاس نہیں، ساری کی ساری عزت اللہ کے قبضے میں۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جگری دوست نہیں بنانا چاہیے۔ تعلقات اپنی جگہ ہیں، رواداری اپنی جگہ ہے، کاروبار میں لین دین اپنی جگہ ہے، لیکن دل کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رواداری میں مشہور ہیں۔ کافروں کے ساتھ آپ نے بڑا نرم سلوک کیا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، وہ ایمان لائے ہیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ لیکن دل کا تعلق ایمان والوں سے ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں سے دل کا تعلق نہیں ہوا اور کافروں سے دل کا تعلق ہوا، تو یہ ایمان کے ضائع ہونے کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ اس پس منظر میں جو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، یا جو مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک لونڈی، ایک باندی، ایک خادمہ، ایک کنیز اگر وہ مسلمان ہے تو شہزادی کافر سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور ایک غلام مسلمان شہزادے کافر سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ایمان کی قیمت ہم آج سمجھ نہیں رہے ہیں۔ رشتہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، چاہے سامنے والا ہمیں کتنا بھی اچھا لگے، چاہے سامنے والی ہمیں کتنی بھی اچھی لگے، ایمان کا ہی ہمارے درمیان تعلق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ ان غلطیوں کے پس منظر میں قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دل کا تعلق قائم مت کرو، مسلمانوں سے روابط رکھو، اور اگر کافروں سے تم اس طرح کے روابط رکھو گے تو یہ تمہارے لیے اسلام سے بغاوت مانی جائے گی، مسلمانوں سے بغاوت مانی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب جنگ جیت لیے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جنگ جیت لینے کے بعد اسی علاقے میں آپ 3 دن رہتے تھے، پورے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں 3 دن رہتے تھے۔ 3 دن گزرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہوتے تھے مدینہ منورہ کی جانب۔ تو بدر میں آپ 3 دن رہے، جنگ ختم ہو گئی، کافروں کو جو قتل ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کر آزادی کی شکلیں پیدا کی جا رہی تھیں۔ اسی درمیان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت مالدار صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی مکے کے کافر سے دوستی تھی اور دونوں کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں اگر مکہ آؤں گا تو تمہارے یہاں مہمان بن کے رہوں گا، طواف کروں، عمرہ کروں، جو بھی کروں تمہارے یہاں مہمان رہوں گا، اور تم میرے سامان کی حفاظت کرنا، میرے گھر کی، میرے بچوں کی، اور تم اگر مدینہ آئے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تم میرے یہاں مہمان رہنا۔ مسلمان کافر سے دوستی کر لیتا ہے کبھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دوستی کیے تھے، اور یہ بھی اس میں تھا کہ اگر تم پر کوئی آنچ آئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو تم میرا ساتھ دینا۔ اب بدر میں اس کو قید کیا گیا، ایک کافر تھا اس کو قید کیا گیا۔ اب وہ آ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ یار تم میرے دوست ہو، مجھ کو بچا لو۔ تو کہا کہ دوستی کا معاہدہ تو ہوا ہے لیکن تم کو بچاؤں گا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو بولے کچھ آئیڈیا کرو نا، کچھ آئیڈیا کرو نا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب دوپہر ہو جائے گی ایک دم خطرناک کڑک دھوپ، سب سو جائیں گے، تو میں تجھ کو لے کر پہاڑوں میں کہیں محفوظ جگہ چھوڑ دوں گا، پھر تم سمجھو کہاں تم کو جانا ہے، میں یہاں سے تم کو ایک محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دوپہر کے وقت سب سو رہے تھے، سارے صحابہ سو رہے تھے، یہ اس کو لے کر دھیرے دھیرے جا رہے تھے پہاڑوں میں کہیں کسی محفوظ جگہ اس کو چھوڑ دینے کے لیے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیے، چلائے زور سے، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کو زور سے چلائے، دیکھو رے یہ کافر میرے پر مکے میں بہت ظلم ڈھاتا تھا، بہت مجھ کو مارتا تھا، بہت ستاتا تھا، اگر یہ بچ کے نکلا تو اس کا مطلب میں نقصان میں رہا، میں خسارے میں رہا، اس کو بچ کے نکلنے مت دو، بس اتنا سننا تھا۔ سارے صحابہ تلوار لے کے دوڑے اس کے پیچھے۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام ایک دم قریب آ گئے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ تو ایسے اکڑو مکڑو بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھ گیا جیسا ویسا کر کے، پھر اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو ایسے ڈال دیا چادر کی طرح اس کو بچانے کے لیے۔ معاہدہ تھا دوستی کا، معاہدے کا بھی پاس و لحاظ کرنا انصاف ہے، تو بولے میں اس کے اوپر ایسے لیٹ گیا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، تو مسلمان سارے کے سارے ہمارے ارد گرد گھیرا ڈال لیے۔ اور دیکھو مسلمانوں کی کیا واقعی ادا ہے کہ یہ اوپر جو لیٹا ہوا ہے ہمارا بھائی مسلمان ہے، اور اندر جو چھپیل ہے وہ کافر ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، جنگ کی حالات والا دشمن۔ اسلام نے بلا وجہ دشمنی کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے رواداری کا حکم دیا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات ایک سلیقے سے قائم کرنے کی بھی تعلیم دی ہمارے مذہب نے، لیکن وہ جنگ کی حالات تھے اور وہ دشمن تھا۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کیا، وہ تو ایسے لیٹے ہوئے تھے، تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے، جو ایسے لیٹے تھے تو ادھر ہاتھ سے ادھر خالی جگہ تھی، پیر کا کچھ حصہ ادھر سے خالی تھا، ادھر سے خالی تھا، ادھر سے خالی تھا، تو جدھر سے خالی تھا ادھر سے تلوار کوچ کے اس کو مار رہے تھے، نیچے سے اس کو کوچ کے مار رہے تھے، آخر کار اس کو مار ڈالے۔ اب اس واقعے میں دیکھو کیسی عجیب بات ہے، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کتنا نرم سلوک ہے۔ اگر ہم ہوتے تو ایسے پکڑتے عبد الرحمن ابن عوف کو اٹھا کے پھینک دیتے، اٹھا کے تو حفاظت کر رہا ہے، ہٹ، پھینک دیتے اٹھا کے، اور پھر جو ہم کو کرنا ہوتا ہم کر لیتے، لیکن ان کو کچھ نہیں کیا۔ ارے تم نے معاہدہ کیا ہے، معاہدے کی معاہدے کا لحاظ کرنا بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ آگے چل کر آئے گا سورہ مائدہ میں پہلی ہی آیت، ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ تو اس واقعے میں دیکھو مسلمانوں نے مسلمان کا احترام بھی کیا اور جو ان کا مقصد تھا وہ بھی کیا۔
لیکن منافقین کرتے کیا تھے؟ وہ کافروں کے ساتھ ساز باز کرتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ان کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہو. یہاں ایک مسلمان نے ایک مسلمان سے دوستی کی تھی، لیکن اس کا مقصد اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا. یہ منافقین دوستی کرتے تھے کافروں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، عزت تو اللہ کے پاس ہے، تم کو عزت نہیں ملے گی. اللہ سے ہٹ کر تمہیں عزت مل ہی نہیں سکتی. تو اس وقت جو مسلمان لڑکے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں غیر مسلم سے، نہیں کرنا چاہیے. مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی، نہیں کرنا چاہیے. چاہے وہ کتنا ہی ہم کو پسند ہو، کتنا ہی ہمارا عاشق ہو، کتنا ہی ہمارا معشوق ہو، نہیں، اس سے شادی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ کا ذہن ایسا بنانا چاہیے، ذہن کہ تم کو اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو ایمان کو سب سے پہلے اپنی نگاہ میں رکھو. ایمان نہیں ہے تو پھر وہ چاہے ہیرے جواہرات والی لڑکی ہو، چاہے چندے آفتاب چندے مہتاب ہو، وہ ہمیں پسند نہیں ہے. اللہ کی یہاں عزت ہے، ہمارے یہاں کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہی بات اللہ پاک نے آگے بھی بیان فرمائی کہ ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم اللہ کو اپنے خلاف حجت دے رہے ہو؟ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم مسلمانوں سے دوستی نہیں کرتے تھے، کافروں سے دوستی کرتے تھے، مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے، کافروں سے بہت زیادہ تمہارے تعلقات تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں رہے گا، پکڑ کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تو 2 مرتبہ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. اس لیے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا تعلق خیر خواہانہ ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا تعلق ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی کوئی حسد، بغض، کینہ، کپٹ، نفرت نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہم کو ستاتا ہے، ہم کو گالی دیتا ہے، ہم کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، اس سے انتقام نہیں لیں گے، اس سے انتقام نہیں لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں سے بھی تکلیف ہوئی ہے اور کافروں سے بھی تکلیف ہوئی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کر لی. صلح میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص جائے گا مدینہ تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے سے اگر کوئی آئے گا مسلمان تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. حضور نے مان لیا. اب حضرت عمر کا تو پارا چڑھ گیا رضی اللہ عنہ، وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بد دعا نہیں دیے، ان کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، نرمی سے ان سے گفتگو کرتے رہے. عمر، اللہ کا حکم ہے کہ میں ہر حال میں صلح کر لوں، ہر حال میں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، بس یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں ہوئے، جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی شکایت کرنے لگے. تو وہ بھی ان کو ڈانٹنے لگے کہ عمر خاموش رہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی کے حکم کے مطابق وہ چلیں گے، ہمارے تمہاری بات پہ تھوڑی چلیں گے، وہ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہمارے ایمان میں کسی کو شک ہے کیا؟ ہماری وفاداری میں کسی کو شک ہے کیا؟ کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جان نہیں دی، اپنا خون بہایا نہیں، پھر کیوں اتنا دب کر صلح ہو رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا مخلص مسلمان جس کے خلوص میں کوئی شک نہیں، وہ ایسے بول رہا ہے، لیکن حضور نے برداشت کیا، حضور نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی جھڑکا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دی تھی اپنی قوم کو، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو بد دعا دے دی تھی. 40 سال تک ان کی قوم بھٹکتی رہی تھی اس بد دعا کی وجہ سے، منزل تک پہنچ نہیں سکے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، آپ نے طرح دی، معاف کر دیا. تو مسلمانوں کے درمیان تعلقات ایسے ہونے چاہیے، اگر کسی سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی ہے تو معاف کر دو.
انتقام مت لو، اپنے دل کو صاف رکھو، اس کے تعلق سے میلہ مت کرو. اس نے ہمارے ساتھ گستاخی کی ہے، اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو ہم بھی برا سلوک نہ کریں بلکہ اچھا سلوک کریں. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو، برائی کا جواب برائی سے مت دو. تو تمہارا جگری دوست وہ شخص بن جائے گا جو آج تمہارا کٹر دشمن ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں تعلقات اچھے رکھتے ہی نہیں ہیں. کتنا جھگڑا ہے مسلمانوں میں، کتنے اختلافات ہیں مسلمانوں میں. پولیس ڈپارٹمنٹ شکایت کرتا ہے کہ جتنے کیس مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کے ہیں کسی قوم کے نہیں ہیں، کسی قوم کے نہیں ہیں، ہندو کے نہیں، سکھ کے نہیں، عیسائی کے نہیں، یہودی کے نہیں، جینی کے نہیں، کسی بھی مذہب والے کے اتنے جھگڑے نہیں جتنے مسلمانوں کے جھگڑے ہیں. کورٹ کچہری میں جا کے دیکھو مسلمان تم کو نظر آئیں گے. مہا منڈل میں عورتوں کا جو کیا کہتے ہیں سیکشن ہے وہاں جا کے دیکھو وہاں مسلمان تم کو نظر آئیں گے، برقع پوش عورتیں. آپس میں تعلقات استوار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو. پھر منافقین کی یہ بات اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے خود ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہے. کیا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم چالاک ہیں، ذہین ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، بہت تھوڑا سا کرتے ہیں، لوگوں کو ریاکاری کے طور پر عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ دو خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی منافقین کی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. نماز سستی کے ساتھ مت پڑھو، خوشی خوشی پڑھو، پورے تازہ دم ہو کر پڑھو. وضو اسی لیے کیا جاتا ہے. کتنی بھی آپ تھکن محسوس کر رہے ہو، کتنی بھی تھکن آپ محسوس کر رہے ہو، وضو کر لو، تھکن دور ہو جائے گی، بالکل تر و تازہ ہو جاؤ گی. وضو کر کے نماز پڑھو، شوق سے پڑھو، خوشی خوشی پڑھو، ایسے پڑھو جیسے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. اور اللہ کا خوب ذکر کرو، سرسری طور پر نہیں، صرف رسمی طور پر نہیں، خانہ پوری کے طور پر نہیں، دل سے اللہ کا ذکر کرو، دل سے اللہ کو یاد کرو. نماز قائم کرنے میں مسلمانوں کو اس وقت اتنی سستی ہے کہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی مسجد میں 100% نمازی آپ بتا نہیں سکتے. اگر کوئی اعلان کرے کہ جس مسجد میں 100% نمازی کوئی بتا دے اس کو انعام، تو اس کو انعام ملے گا ہی نہیں. کسی بھی محلے کی مسجد میں 100% نمازی ہیں ہی نہیں مسلمان. تو یہ تو نماز میں سستی ہوئی جو منافقوں کا طریقہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، جیسے کوئی بوجھ ہے اس کو اتار رہے ہیں، خوش دلی سے نہیں پڑھتے ہیں. ابھی رمضان آئیں گا، دیکھنا تراویح کی نماز میں کیا ہوگا. 1-2 دن تو اچھا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مسجد خالی ہونی شروع ہو جائیں گی. ارے تراویح کی نماز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تراویح کی نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. اس میں ہماری سستی کا یہ حال ہے. کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھو 100% آپ کو تراویح پڑھنے والے نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے. رمضان جیسا رمضان آتا ہے اس میں ہم نماز کی پابندی تراویح کی رکعتوں میں نہیں کر پاتے ہیں تو کب کریں گے؟ یہ تو منافقوں کا طرز ہے، ایمان والوں کا طرز نہیں ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو کافر سمجھا جائے گا، ہم کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جائے گا. تو کیسے ویسے کر کے آتے تھے، لیکن آتے تھے. آج تو مسلمان آتے ہی نہیں ہیں. گشت کرنے والے بیچارے پکڑ پکڑ کے لاتے پھر بھاگ جاتے، پکڑ پکڑ لاتے پھر بھاگ جاتے. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ ایمان کی علامت ہے. اور نماز نہ قائم کرنا نفاق کی علامت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. سب سے خطرناک عذاب منافقوں کو ہوگا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق اس کو کہا جاتا تھا جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا ہو، دل میں اس کے کفر چھپا ہوا ہو، دل میں ایمان نہ ہو، اس کو منافق کہا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ منافق پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آج یا تو مسلمان ہے یا تو کافر ہے، منافق نہیں ہے۔ کتنا بھی گنہگار مسلمان وہ مسلمان ہے، منافق نہیں ہے۔ حضور کے زمانے والا منافق ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ علامتیں بتائی تھیں، ان سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر منافقوں کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت پائی جائے گی تو اس کو 1 درجے کا منافق مانا جائے گا، 2 پائی جائے گی تو 2 درجے کا منافق، 3 پائی جائے گی 3 درجے کا منافق، 4 پائی جائے گی تو مکمل منافق مانا جائے گا۔ منافقوں کی ایک برائی یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اگر ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا تو پھر سچ مت بولو، پھر خاموش رہو۔ میاں بیوی میں جھگڑا اگر ہم سچ بولیں گے تو بڑھ جائے گا، مت بولو، خاموش رہو۔ بلکہ اگر میاں بیوی کے جھگڑے کو توڑانے کے واسطے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے۔ 2 مسلمانوں کے جھگڑے کو توڑانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہے تو جائز ہے۔ جنگ کے حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ پھر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے۔ دوسری علامت آپ نے فرمائی کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا بیٹا اگر تو 10ویں میں پاس ہو گیا میں تیرے کو موٹر سائیکل دلاؤں گا، اور وہ پاس نہیں اچھے نمبرات سے پاس ہو گیا، دلا ہی نہیں رہے اس کو، موٹر سائیکل دلا ہی نہیں رہے اس کو۔ وہ بول بھی رہا کہ دیکھو ابا تم بولے تھے پاس ہونے کا، میں تو دیکھو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا ہوں، دلاؤ نا مجھ کو، دلا ہی نہیں رہے۔ یہ وعدہ خلافی ہے، یاد رکھنا ہے اس کو، یہ وعدہ خلافی ہے۔ بچوں سے بھی اگر آپ نے وعدہ کیا، چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے بلایا بیٹا ادھر آ یہ لے، اور وہ آیا تو پکڑ کے مارنے لگے۔ کبھی کبھی بچے شرارت کرتے ہیں تو ان کو ایسے آئیڈیا سے بلاتے ہیں، تو اگر آپ ایسے آئیڈیا سے ان کو بلائے اور کچھ نہیں دیے تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وعدہ خلافی قرار دیا ہے۔ تو منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری علامت آپ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھا، یہ لو میرا 1 لاکھ روپیہ رکھو، میں 1 مہینے بعد آ کر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے رہوں دو۔ 1 مہینے بعد آیا، اللہ وہ 1 لاکھ جو میں امانت دیا تھا، کہے گا چل وٹ 1 لاکھ دیا تھا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ہاں بھاگے سے۔ وہ بیچارہ منہ لٹکا کے چلا گیا، کیا کریں گا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ کوئی لکھا پڑھی ہے، نہ کوئی دستخط ہے، نہ کسی کی گواہی ہے، کچھ نہیں۔ اعتماد پر اس نے دے دیا، اس نے خیانت کی، اس نے نہیں ادا کیا۔ یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کتنی سنگین صورتحال میں تھے کہ چاروں طرف سے آپ کے گھر کو دشمنوں نے برہنہ شمشیر کے ساتھ گھیر لیا تھا کہ آپ نکلیں گے سب مل کر آپ کو وار کریں گے اور قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی سنگین صورتحال میں بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، یہ فلاں کی امانت ہے، مکی کی فلاں کافر کی، یہ فلاں کافر کی، یہ فلاں کافر کی، فلاں کافر، ان کو دے دینا، میرے جانے کے بعد دے دینا۔ امانت ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور امانت ادا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ چوتھی علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ جھگڑا انسان کا ہوتا ہے، انسان ہے نا، فرشتہ تھوڑی ہے۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اچھے لوگ جھگڑا کر دیتے، مسجد میں پکڑی پکڑا ہو جاتی، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن جھگڑے میں انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے، گالی نہ دے، کوئی برا بھلا جملہ نہ کہے۔ آدمی خفا ہوا ہے، نالائق کمبخت ایسے بول دے، لیکن گالی نہ دے۔ منافق کی علامت ہے کہ جھگڑے میں گالی دینے لگتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ گالی دینا منافقوں کی علامت ہے۔ یہ 4 علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی بیان کی ہیں۔ ہمارے اندر ان چاروں میں سے ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہی کرو۔
منافقین کی سزا کتنی سخت اللہ نے بیان فرمائی کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں رہے گا، کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، اللہ کا دامن تھام لے، یعنی ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اور پھر منافق نہیں مانا جائے گا۔ ایسے کچھ منافقین تھے، کچھ منافقین ایسے تھے کہ بعد میں انہوں نے سچی توبہ کی اور پھر وہ زندگی بھر توبے پر قائم رہے اور مسلمانوں کے خیر خواہ رہے، تو اللہ پاک نے ان کو مستثنی قرار دے کر کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی حالت کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آخر میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب میں تھوڑی مبتلا کرے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی؟ اور پھر ایک جملہ اتنا خوبصورت اللہ نے بیان فرمایا اپنی شان بیان کرنے کے لیے کہ اللہ قدرداں ہے اور جاننے والا ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کی قدردانی دیکھو کہ اللہ ایک نیکی کا ثواب نہیں 10 نیکی کا ثواب اسے دیتا ہے۔ 10 نیکی کم سے کم، اس سے زیادہ اللہ چاہے تو 70 نیکی کا ثواب دے دے، 100 نیکی کا ثواب دے دے، 700 نیکی کا ثواب دے دے، اس سے بھی زیادہ دے دے۔ اس کے ہاں خزانے میں کمی کیا ہے؟ یہ قدردانی ہے اللہ کی۔ اگر اخلاص کے ساتھ حلال پیسے میں سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ اس کو بڑھائے گا پہاڑ کے برابر کر دے گا، پہاڑ کے برابر۔ اللہ کی قدردانی ہے، نیک کام کرنے والوں کی اللہ حوصلہ افزائی بہت زیادہ کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، صرف نیت کرے، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کی نیت کیا اور پھر اس نے گناہ کیا نہیں، نیت کیا تھا گناہ نہیں کیا، تو اس گناہ نہ کرنے پر بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے ایک نیکی لکھ دو۔ کیا اللہ کی قدردانی ہے! اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس پر تو پکڑنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے پکڑا نہیں۔ اس نے گناہ نہیں کیا تو نہیں کیا، تو جان تو نہیں کیا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اس کے گناہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے نام عمل میں ایک نیکی لکھ دو۔ اور اگر گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کا وبال اس پر لکھا جائے گا، ایک ہی گناہ کا، لیکن نیکی کرے گا تو کم سے کم 10 نیکیوں کا ثواب، اس سے زیادہ جتنا چاہے گا اللہ دے گا۔ تو اللہ قدرداں شاکر ہے، اللہ بندوں کی نیکیوں کی شکر گزاری یعنی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کو قدردانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدردانی ایسی ہے کہ اگر ہم کو آخرت میں ہماری نیکیوں کا ثواب ملے گا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور کتنا دینے والا ہے کہ اس کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ خوش ہو کر آخرت میں کہے گا جا تو جنت میں جا، وہ ٹاپو ٹاپ جائیں گا جنت میں۔ اتنے ہی میں ایک جہنمی مسلمان کہے گا اے اللہ کے بندے ادھر 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 ادھر، رک جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک دن تیرے کو نماز پڑھنا تھا، وضو کرنا تھا، پانی مل نہیں رہا تھا، میں نے تیرے کو پانی دیا تھا، یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ تو جانا پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا، یار میں تیرے کو نماز کے واسطے پانی دیا تھا نا یار، دیکھو میرے کو جہنمیوں کی صف میں اللہ نے کھڑا کیا ہے، تو ذرا میرے واسطے بول دے گا، تو اللہ کی رضا حاصل کر چکا ہے، اللہ کے حکم سے تو جنت میں جا رہا ہے، ذرا بول دے گا تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسا وہ فوراً پلٹ کے جائے گا، اللہ آپ کی نگاہ میں اگر میرا کچھ مقام ہے تو اس مسلمان کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجیے، اس کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا اللہ کے دینے کا انداز کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ قدرداں ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ ہم اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کریں۔ اللہ اس کے رسول سے محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے حق میں اتنے زیادہ مہربان ہیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے مہربان ہیں ہی نہیں، اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اس کی مہربانی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔
تو بالکل اخیر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ نیکیوں کی قدردانی کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، نفاق سے کفر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اشف مرضى المسلمین شفاء کاملا دائما عاجلا من کل داء، اللہم انا نعوذ بک من سیئ الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من آفت النسیان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم آپ کے عذاب سے، آپ کے غضب سے ڈرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی نیکیاں ہیں انہیں قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مسلمانوں کو 100% نمازی بنا، اے اللہ مسلمانوں کو 100% نمازی بنا، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اے بے پایاں قدرت والے کریم مولا، اپنی قدرت سے 100% مسلمانوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نمازوں کے تعلق سے ہمیں معاف فرما، جو مسلمان مسجدوں سے دور ہیں اے اللہ انہیں مسجدوں میں مخلص نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے جو نوجوان غلط ماحول میں رہ کر غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کیے ہیں، یا ہماری جو لڑکیاں غلط ماحول میں رہ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کیے ہیں، اے اللہ انہیں ایمان کی صحیح قدر و منزلت سمجھا دے، کفر شرک ان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ برا عمل سمجھا دے، اے اللہ ایمان کی محبت ہم سب کے دلوں میں قائم فرما، کفر اور شرک سے نفرت ہمارے دلوں میں مکمل قائم فرما، اے اللہ نوجوان مسلمانوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، ہماری بچیوں کو جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہمارے بچے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو ان کی عفت و پاک دامنی کو داغدار کریں، اے اللہ ان کے پلانوں کو، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، تمام مسلمانوں کو شرم و حیا، عزت، ناموس اور اے اللہ عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ جو مسلمان شادی شدہ ہیں انہیں بھی عفت و پاک دامنی عطا فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرا دے اور انہیں بھی عفت و پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں تمام مسلمانوں سے دلی محبت عطا فرما، قلبی محبت عطا فرما، ہمارے درمیان خیر خواہانہ ماحول قائم فرما، تمام مسلمان
آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، کوئی اختلاف کوئی جھگڑا ان کے درمیان نہ رہے۔ اے اللہ اپنی قدرت سے ایسا ماحول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا، ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا، پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما، دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حکومت ایسے لوگوں کو عطا فرما جو ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، رعایا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ امن و سلامتی کو بحال کر کے حکومت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ظالموں سے حکومت چھین لے، اے اللہ ظالموں کافروں یہود و نصارہ سے انتقام لے لے۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، جو مسلمان بے قصور حوالات میں بند ہیں، اے اللہ ان کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے بھی برادران ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، بیمار مسلمانوں کو شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما، شادی کے بعد بھی لاولد رہنے والے مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام روزی کے ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔